السلام علیکم، فیس ٹو فیس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا شو گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم نے پچھلے شو میں سی پیک کے مختلف اسپیکٹس پہ گفتگو کی، بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ کرنل عامر چودھری ہمارے ساتھ پرماننٹلی موجود ہوتے ہیں، ان تمام سبجیکٹس پہ ماشاءاللہ خوب تیاری کر کے آتے ہیں، بلکہ ان تمام سبجیکٹس پہ عبور کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم لا اینڈ آرڈر بھی ڈسکس کیا کریں گے، ہم بہت سارے اسپیکٹس جو سوشو اکنامک ریالٹیز ہیں پاکستان کی انہیں بھی ڈسکس کریں گے، ہم انڈیا ڈسکس کریں گے، ویل گو ٹو یورپ، ویل گو ٹو امریکہ، اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی پاکستانی سیاست کا اتار چڑھاؤ انشاءاللہ آپ فیس ٹو فیس میں دیکھا کریں گے۔ اچھا جناب، گزشتہ پروگرام میں آپ نے خوب ڈیٹیلڈ گفتگو کی، لیکن وہ ایک طرح سے ابتدائیہ تھا، ایک دباچہ تھا کہ سی پیک ہے کیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے فیوز و برکات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے نزدیک، چائنا کے نزدیک، اور اب تک یہ کہاں سے ہوتا ہوا کہاں پہنچا۔ یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں کر دیں۔ آج جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایپیلاگ میں کہا تھا کہ سلپری سلوپ پہ ہمیں جانا ہے، کہ اس کے رستے میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں۔ آغاز اس سے کریں گے۔ اس میں ہم اس کو بیسیکلی آسانی کے لیے دو حصوں میں کر لیتے ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں اور انٹرنل فیکٹرز کیا ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹر پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایکسٹرنل میں سب سے پہلے تو جو ہے نا، انڈیا کا ایک پورا فل فلیج پروجیکٹ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2015 میں ان کے انڈین پرائم منسٹر مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے خود اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مفتی بانی کی موومنٹس کو بھی انہوں نے بڑا اس وقت اپریشیٹ کیا تھا۔ تو انڈیا ایک فل فلیج اس پہ پروجیکٹ انہوں نے بلوچستان چلایا ہوا ہے، جس پہ اربوں ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں، اور 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے ان کی اس کے اوپر، جس کا پہلا جو حصہ ہے وہ ٹیررزم ہے، کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں وہاں جگہیں جہاں پہ چائنیز یا ان کی انٹرسٹ ہے، یا وہ چیزیں جو افیکٹ کر سکتی ہیں سی پیک کو، وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اسپانسر کیا جائے۔ پہلے تو یہ ساری افغانستان سے این ڈی ایس اور وہ اسپانسر ہو رہی تھی۔ ابھی ان کو جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ مے بی آلٹرنیٹ آپشن پہ جانا پڑے گا۔ آپ نے تاجکستان کا تذکرہ کیا تھا، جی بالکل، فارخور بیس کا تھرڈ کنٹری آپریشن سے ہم نے بات کی تھی۔ سیکنڈ جو ان کا حصہ ہے کہ انہوں نے، میں سوری یہیں پہ تھوڑا سا اپنی ذاتی دلچسپی کے لیے، کہ اگر دیکھا جائے تو فارخور تو زیادہ قریب نہیں ہوگا انہیں افغانستان کی نسبت، کہ انہوں نے آخری، جو میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا نے کیا، چائنا پاکستان کے حوالے سے آخری جو سبورشن ہوئی ہے، جو ٹیررزم ہوا ہے، دیٹ واز ان نلتر ہے، گلگت ہے، اور داسو جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی جو خالصتاً چائنیز کو ہٹ کیا گیا ہے۔ تو فارخور اگر کرو فلائٹ پہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے 40 منٹ کی فلائٹ ہوگی۔ جی بالکل اس کا ہے، لیکن یہ کہ جو انٹیلیجنس آپریشن جب کنڈکٹ کرنے کی بات آتی ہے نا، پھر آپ کو لینڈ روٹس اور اس کا پورا میکینزم چاہیے۔ اس کے لیے ان کا آلریڈی اسٹیبلش تو ہے افغانستان کے اندر، لیکن ابھی وہ اس طرح آپریشنل تو نہیں رہا ہوگا۔ واخان کوریڈور ہے رستے میں، وہ مختلف جو آپشن جو ہیں اس پہ لے کے آئیں گے۔ ابھی وی ول سی کہ اس پہ وہ کیا کرتے ہیں، تو لیکن ڈیفینیٹلی دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ کہ وہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا اس پرونگ کا حصہ اسٹریٹجی ہے وہ کہ ورلڈ کیپٹل جو ہے نا، جس میں واشنگٹن ڈی سی ہے، لنڈن ہے، جنیوا ہے اور نیو یارک ہے، وہاں پہ ان کی ایمبیسی کے اندر را کا جو سیگمنٹ ہے، ان کے آفیسر جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے اور ہائی لائٹ کیا جائے اس کو، کہ یہ سی پیک کو جتنے بھی ایشوز کنٹروورشل بنائے جا سکتے ہیں اس کو بنایا جائے۔ پینٹ پاکستان بلیک، اس میں ان کا پروٹیسٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دو علیحدہ بات ہے کہ وہ جب پروٹیسٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کو کرائے پہ بندے وہ لے کے آتے ہیں 5 یا 10 یا 15، اس سے زیادہ کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب وہاں پہ اس کی میڈیا کوریج آتی ہے کہ لیٹ سے یو این کے سامنے لوگ کھڑے ہیں 10 بندے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بلوچستان کے انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہیڈ لائن بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو بلوچ ریبل لیڈرز ہیں، جس طرح برامدہ بختی ہیں، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ان کو ازائلم انڈیا نے آفر کی تھی، دو کہ انہوں نے اس کو گولی کرائی ہے، ان کو لاری لگائی رکھا، ابھی تک دی نہیں ہے ان کو، لیکن ڈیفینیٹلی ان کا سارا جو جنیوا میں اسٹے ہے اور سارا وہ کہیں سے اسپانسر ہو رہا ہے، وہ ایوری بڈی نوز کہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ باقی جو لیڈر لنڈن میں ان کے کچھ ہیں، ان کو کیا جا رہا ہے، تو یہ فورن جو سیگمنٹ ہے وہاں پہ ان کو آپریٹ کرتا ہے۔ پھر ان کے جو انڈیا کے اندر تھنک ٹینکس انہوں نے جو بنا رکھے ہیں، جو پروپیگنڈا کے لیے ویب سائٹس ہیں، بے تحاشا سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ہے۔ آپ کا فیورٹ جو چنکیا فورم ہے، میجر گورو جس کو کر رہا لیڈ، میجر آریہ، گورو آریہ جو اس کا جو پورا نام ہے،
تو وہ اس میں سارے فوجی انہوں نے کچھ بٹھائے ہوئے ہیں اور بھی. تو اس طرح کے انہوں نے مختلف فورمز بنا رکھے ہیں کہ جو ان کا کام صرف دن رات یہی ہے کہ اسی چیز کو پروموٹ کرنا کہ بلوچستان کو کیسے کنٹروورشل کیا جائے. اس کے انڈیپینڈنٹ سو کالڈ انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے, اور ٹارگیٹ ڈیفینیٹلی سی پیک ہے. تو انڈیا کا یہ اسٹریٹجی جو ہے نا فل فلیج چل رہی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں یو ایس کی طرف جی, یا ویسٹ کی طرف, لیکن اس میں میجر پلیئر یو ایس ہی ہے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چائنا ہے, جیسے ہم نے پہلے پروگرام کے پچھلے حصے میں ڈسکس کیا تھا, کہ جب یہ مڈل ایسٹ میں اور یہ انڈین اوشن ہے, عربین سی ہے, یہ پرشین گلف ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ الٹیمیٹلی چائنا جو ہے نا میری ٹائم پاور یہاں پہ جنریٹ کر لے گا. گوادر میں جب اسٹیبلش ہو جائے گا, تو جب یہ میری ٹائم پاور یہاں پہ جنریٹ کر جائے گا, تو اس ریجن میں آلریڈی ٹریڈ اگر بھی شروع ہوگی, مڈل ایسٹ اور چائنا کی کنیکٹیوٹی اور ڈپینڈنس آپس میں ہو گئی, اور میری ٹائم پاور بھی چائنا نے پروجیکٹ کر رہی, تو یہاں تو بسترا گول ہو جائے گا نا امریکہ کا پورے اس علاقے میں. ان کو یہ تھریٹ ہے کہ ڈیگو گارشیا جانا پڑے گا, ان کو اوپر یہ تھریٹ ہے کہ ہماری جو سپر پاور اسٹیٹس وہ ڈیفینیٹلی وہ بالکل ڈینٹ ہو جائے گا. اس میں ڈینٹ تو پڑ گیا ہے بہت بڑا. تو انہوں نے ایک پورا اس کے اوپر نا جی پروگرام اور مختلف جو امریکہ کا ایک سٹائل ہے اس طریقے سے چلا رکھا ہے. ایک تو ان کا وہاں سے امریکہ سے جو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی ان کے جو این جی اوز ہیں مختلف قسم کی یہاں پہ کام کر رہی ہیں, وہ بڑا ایک سافٹ طریقے سے مختلف نیریٹیو جو ہے نا پروموٹ کیے جاتے ہیں سبلیمنل پرسیپشن میڈیا کے اندر. جیسے جی کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا کی طرح یہ, میرا اگلا سوال یہی تھا ویسے, یو آر اسٹیلنگ مائی ورڈ. چلے اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ یہ بن جائے گا. پھر ڈیٹ کی بات ہوتی ہے کہ یہ اس میں ہو جائے گا, اس طریقے سے پاکستان جو مقروض ہو جائے گا اور جکڑا جائے گا. ابھی مزے کی بات ہے, اس وقت جو پاکستان کا جی فورن لون ہے نا 76% تو لون ہے جو ویسٹ کا اور امریکہ کا ہے, اور جو 24% باقی بچتا ہے وہ چائنا کا ہے. ابھی وہ اپنے لون کی ساری وہ بات نہیں کرتے, لیکن اس لون کی جو ہے نا ان کو بہت پرابلم رہتی ہے اس کا. لیکن وہ پریشان اس بات پہ ہوتے ہیں, بھائی چائنا سے لیے جا رہے ہو, کیا کرو گے, ایسٹس دیے جا رہے ہو, ہم سے اتنا لے بیٹھے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہ چائنا کو واپس کر سکو نہ ہمیں واپس. یہ تو جی ان کا تھیم ہے نا جینون نہیں, ان کا جو لون کی میکانزم ہے وہ ڈفرینٹ ہے. چائنا ایک انویسٹمنٹ کر رہا ہے, چائنا نے افریقہ میں پورے میں انویسٹمنٹ کیا ہے, جوائنٹ کولابریشن کیا ہے, پروجیکٹس لگائے ہیں. امریکہ کا ایک ماڈل ہی ڈفرینٹ ہے, وہ بھی آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں انٹرنل فیکٹرز کی طرف آتے ہیں جب, اس میں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. وہ تو ظاہر سپر پاور کو اپنا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے, تو وہ کرتا ہے ٹھیک. تو یہ امریکہ کا جو فیکٹر, یہ ایک ہمارا جو ایک سائیکلوجیکل اس کا جو ہے نا, جو آپ کو پاکستانی بڑے نظر آتے ہیں کہتے ہوئے کہ نہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ادھر تو جناب ان کے چائنیز آ جائیں گے, وہ سارے نوکریاں وہ کر لیں گے, کمپنیاں ساری قبضہ ہو جائے گا سارا. تو وہ کوئی یہ کہ خدا نخواستہ وہ کہ اینٹی پاکستان یا وہ بات نہیں, لیکن وہ اتنے مرعوب ہوتے ہیں اس ساری, کیونکہ جتنا بھی مٹیریل آپ ابھی نیٹ پہ سرچ کرنے بیٹھ جائیں تو سی پیک کے اگینسٹ یا سارا جتنا مٹیریل آپ کو ملے گا, یا تو انڈین تھنک ٹینک یا سائٹ سے آ رہا ہوگا, یا امریکہ کے تھنک ٹینکس یا سائٹ سے یا ان کے چینل سے آ رہا. انڈین تھنک ٹینکس کے حوالے سے میں ایک بات کروں, جیسے چانکیہ کے بارے میں آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایسا تھنک ٹینک کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ. پاکستان کو توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ پاکستان اپنے مطلب ہے کہ میجر آریہ پاکستان کے پاس ایک بھی نہیں ہے. دیکھیں جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے نا, اس کی بات بڑی مؤثر ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے ہی ایسے ہیں. ارنب گوسوامی بیچارہ وہ اس قدر معتوب قرار دیا جاتا ہے, ایون اپنے ملک میں وہ نفرت کا استعارہ بن چکا ہے. ایسے بندے نہیں چاہیے. لیکن یہ جو میجر آریہ ہے نا, ایک تو ریسرچ کرتا ہے, تحقیق کر کے بڑی آرٹیکولیٹ انداز میں, بعض اوقات وہ بلو دا بیلٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کی ساری چاشنی ختم ہو جاتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ حد سے تجاوز کرنے لگیں اور آپ کے مقاصد جب ٹینٹڈ ہوں تو پھر اللہ برکت نہیں ڈالتا اس میں, وہ پلوٹ ہو جاتی ہے آپ کی ساری بات. تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا آپ کی. جی ضرور کیجیے. وہ پاپولر ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, لیکن وہ ان کو جو فالوئنگ ہے نا, وہ ساری انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو اینٹی پاکستان اور اینٹی چائنا یا اینٹی اسلام یا جس پہ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں, اور بڑی محدود ہے. ہاں وہ ہے, لیکن آپ یہ نہیں ان کی کہہ سکتے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ان کی کریڈیبلٹی ان کی بات کو یہ بات نہیں. یہ میں آئی ایگری ود یو کہ اس کی بات میں اثر ہو نہ ہو, اس کے کانٹینٹ پہ بات کرنا الگ ہے, لیکن اس کی ڈیلیوری, اس کی تیاری, اس کا پرسونا, دیکھیں یہ ایکٹرز ہوتے ہیں, ان کی کاسٹنگ کی جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کر ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا ایکسپرٹ موجود ہے. پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کر انٹرنیشنل افیئرز کا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا, فارن پالیسی کا بندہ موجود ہے. آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں اسلام آباد میں ایسے ہیں, ڈیفنس سے متعلق بہت سارا کچھ.
وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میڈیا اب تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہمارے پاس فورم نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے. ہر دوسرے محلے میں ایک تگڑا ٹی وی چینل یوٹیوب کے اوپر بنایا جا رہا ہے جس تواتر جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. لیکن تھنک ٹینکس انڈیویجول نہیں بناتے، تھنک ٹینکس ادارے بناتے ہیں. امریکہ میں بھی مطلب رینڈ کارپوریشن کو خود کوئی شوق نہیں ہوتا، کوکا کولا پیپسی کو یا راکفیلر کارپوریشن کو کوئی شوق نہیں ہوتا. انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بھائی اللہ کا دیا تمہارے پاس بہت کچھ ہے، ملک کی خدمت کرو اور اچھے تھنک ٹینکس بناؤ. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت زبردست انٹلیکچوئل لوگ ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں نا، آپ نے جب مارکیٹ میں جانا ہے جو چیز سیل کرنی ہے تو آپ کا جو بائر ہے یا آپ کے اسپانسرز ہیں وہ کون ہے، کتنے تکڑے ہیں. ابھی آپ دیکھیں انڈیا جب سیل کرتا ہے یا وہ ابھی پورا ویسٹ اور امریکہ اس کو اسپانسر ہے. جب بات آتی ہے یہاں پہ اب سی پیک جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ جو بھی چیز بلوچستان کے اوپر بات کریں گے، انڈیپینڈنس بلوچستان کی بات کریں گے، یہ کریں گے، ان کے فیور میں آرٹیکل بھی آئیں گے، ان کو ہر طرف سے سپورٹ آئے گی. جب امریکہ میں یہ حالات ہیں جی، اگر آپ پاکستان کے حق میں بات کرنا کنٹینیوسلی شروع کر دیں، ایف بی آئی والے آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، آپ کے بزنس پہ پہنچ جاتے ہیں. جی آپ اپنا سارا میں تو پہلے چیک کروائے نا سارا، تو آپ کے لوگوں کے لیے وہاں پہ بولنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو پاکستان میں تو ہم بولتے ہیں سارے. یہ نالائکی کس کی ہے؟ امریکیوں کی، ایف بی آئی کی؟ نہیں، یہ میری اور آپ کی ہے. نہیں، یہ ہماری نالائکی. سر یہ ان کی نالائکی ہے. مجھے اجازت دیں ایک ہوسٹ ہونے کے ناطے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کہوں کہ یہ نالائکی سراسر ان لوگوں کی ہے جو یہاں کے انچارج ہیں، ارباب بست و کشاد ہیں، پچھلی حکومتیں، موجودہ حکومت. یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، اور انویسٹمنٹ صرف پیسے سے نہیں ہوتی، ہیومن انویسٹمنٹ بڑی ضروری ہے. ہم اپنے جو برین ڈرین جس طرح ڈاکٹروں کا، انجینئرز کا، ایکسپرٹس کا نکل گیا ہے، اسی طرح ہمارے جو محب وطن اسکرین واریئرز ہیں، اسکرین کے اوپر آ کے بیٹھ کے، یا ایون کی بورڈ واریئرز ہیں جن کا ایک نام ہے، جو رائٹرز بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن عطا کر رکھی، ہم انہیں انکریج ہی نہیں کرتے. بھائی فور فرنٹ پہ آؤ، ہمارا ساتھ دو. 5th جنریشن وارفیئر میں اگر تم حصہ نہیں ڈالو گے، اور کسی کو نیچا نہیں دکھانا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے جو ہمارے خلاف سب سلسلہ چل رہا ہے، کم از کم اس کو نیوٹرلائز تو کرنے کے لیے. اس میں تھوڑا سا آپ کمپیئر کریں نا کہ جو سکسیزفل ماڈل کیا ہے. ابھی سکسیزفل ماڈل دنیا کے، ہم امریکہ کو ہر پھر مثال دینی پڑتی ہے اس کی. ابھی آپ کتنی فلمیں بنتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جس میں ایف بی آئی اور سی آئی اے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ کے ہاں آپ نے آج تک کبھی دکھایا ہے کہ آئی ایس آئی نے یہ کیا یا وہ فلانا کیا ہے، کوئی فلم بنی ہے؟ مجھے اجازت لے کے دیں، میں کرتا ہوں. نہیں، اسی طرف آ رہا ہوں میں. اس کا وجہ یہ ہے کہ حالانکہ جتنے ہم نے کام کیا انہوں نے تو اس کے آدھے بھی نہیں کیے ہیں. مطلب آپ رشیا وار سے شروع کر لیں اور چلتے ہیں آگے کو، گن ہی نہیں سکتے آپ. لیکن ایک ہوتی ہے اوپن سوسائٹی. ہماری سوسائٹی شاید ابھی اتنی اوپن نہیں ہوئی کہ یہاں پہ ہم اس طرح کی چیزوں کو مطلب اجازت دیں. اور آئرن کرٹن ہمارے ہاں بھی موجود. ہاں، لیکن آپ کی سجیشن ہے بڑی زبردست ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور جو اس جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کو اوپن ہے کی طرف لوگوں کو جانے دیں، اور اس میں ملک کا ہی فائدہ ہوگا. کریڈیبل لوگ جب آئیں گے، آپ کے بات کریں گے، لوگ سنیں گے، تو کنٹری کا فائدہ ہوگا. اور اس پہ میں نے ایک فورم پہ ہی بات کی تھی، مجھے یہ کہا گیا کہ آفتاب صاحب آپ بتائیں، ہم اس کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں. میں نے بات 5th جنریشن کے حوالے سے، گفتگو کا موضوع یہی تھا. میں اب نام نہیں لے سکتا، بڑے اہم لوگ موجود تھے. تو آپ بتائیں ہم کتنے ریسورس اس میں جھونکے. میں نے کہا خدا کا نام ہے، فائنانس ہی نہیں ہوتی ہر چیز. پینسلن ایک ٹوٹی پھوٹی لیبارٹری میں بن گئی تھی، اوپر سے جالا گرا تھا اور پینسلن بن گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. آپ ایک کام کر سکتے ہیں جس کے اوپر ہنگ لگتا ہے نہ پھٹکڑی. آپ چاہے جتنے مرضی بڑے ترم خان ہوں، آپ کتنے بڑے، کوئی عمران خان کو اگر خود ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے تو عمران خان کا جاتا کیا ہے؟ عمران خان پرائم منسٹر ہے نا، فادر فگر ہے اس وقت. بالکل. ایون فوج کے جو جرنیل ہیں جو آگہی رکھتے ہیں چیزوں سے متعلق، کیونکہ یہ ہینڈ ان ہینڈ یہ سارے اکٹھے چل رہے ہیں. یہ جو دانشور ہے نا، یہ رسپیکٹ کا بھوکا ہوتا ہے، کیونکہ اب دانشور کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹینٹیکلز دے دیے ہیں، اس کے ہاتھ پیر وہ مار کے نا اپنے آپ کو فائنینشلی وہ ٹھیک کر بیٹھا. اب اس کے وہ مسائل نہیں ہیں. وہ آپ سے ہرگز نہ لفافہ مانگتا ہے، نہ پیٹی مانگتا ہے، وہ رسپیکٹ مانگتا ہے، آنر مانگتا ہے. وہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں نا. تو آج اس شو کی وساطت سے یہ ایک پیغام جانا چاہیے کہ خدا را ان چیزوں پہ غور کرو، رسپیکٹ دو، میڈلز دیا کرو، بلایا کرو، ان کے پاس جایا کرو. یہ بالکل سے کہہ رہے ہیں. اور نہیں کرو گے تو موج کرو. پھر تمہارے سارے کے سارے انٹلیکچوئل ہیوی ویٹس جو ہیں
وہ ڈرین آؤٹ ہوتے چلے جائیں گے. اچھا جی آگے آتے ہیں. ابھی اس میں ہمارا جو ہے کوشچن ابھی انکمپلیٹ رہ گیا. ایکسٹرنل فیکٹرز ہم نے صرف جو ہے نا پلیز آئیے اس پہ ڈسکس کیا ہے. جو ٹھیک ہو گئے وہ تو میں براڈلی سمجھ آ گئی کہ اس کے پیچھے دنیا کیوں ہے. ابھی انٹرنل فیکٹر کی طرف جو ہے نا وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے, بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو جی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہو جاتی ہیں. ابھی پیچھے داسو پہ واقعہ ہو گیا جولائی اسی سال, اور چائنیز 9 ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے ساتھ ایکسپریس وے وہاں پہ گوادر میں ایک واقعہ ہو گیا, لیکن لکیلی چائنیز کی ڈیتھ نہیں, زخمی ہو گئے. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں. دو کہ پاکستان آرمی نے بڑا ایک کمپریہنسو ارینجمنٹ کر رکھا ہے, ایک پورا ڈویژن بنا رکھا ہے. پھر چائنیز کی اپنی سیکورٹی کی اس کے ارینجمنٹ ہے. تو آپ کو ویسے انالیسس کر کے اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی یہ ٹارگیٹس لیے گئے ہیں یہ نارملی موونگ ٹارگیٹس اس کے اوپر ہیں. وہ سکسیزفل اسٹیٹک ٹارگیٹس یہاں پروجیکٹ ہو رہا ہے, چل رہا ہے, وہاں پہ کوئی ایسا اٹیک نہیں ہوا ہے. 2 اٹیکس ٹوٹل ایسے رپورٹ ہوئے ہیں. ایک تو چائنیز کونسلیٹ پہ ہوا تھا جی 2018 میں, جس میں ہماری فورسز نے اور ہمارے مقابلہ کیا. تو کوئی چائنیز نقصان نہیں ہوا, لیکن اس کی سمبولک بہت زیادہ ویلیو ہے کہ وہاں پہ ہو جانا, پہنچ گئے ان کا وہاں پہنچ جانا وہ ویلیو ہے. اس کے بعد پرل کانٹیننٹل جو ہے وہاں پہ گوادر میں, اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. نیوی کے ہمارے بندے شہید ہوئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہیں یہ ایک افیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور یہ ایک ماحول کو خراب کرتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ فیکٹر ہے کہ ہمارے اندر ایک ہسٹوریکلی جو ہے نا مائنڈ سیٹ جو ہمارا چل رہا ہے, یا جو ہم جس طریقے سے بزنس کرتے رہے, ڈیلنگ کرتے رہے, وہ امریکن لائف سٹائل اور ان کے سسٹم سے ہم چلے آ رہے ہیں. ان کا چائنیز کام کرنے کا طریقہ اور چائنیز کا کام کرنے کا طریقہ نا بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کے ساتھ جو اڈاپٹیبلٹی کا فیکٹر ہے نا, اس نے بھی بڑا ایک بیک گراؤنڈ پہ اس کا رول ہے. میجر ڈفرینس میجر سب سے بڑا یہ ہے کہ چائنیز جو ہے نا جی وہ جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے اوپر, بزنس کے اوپر, اور وہ کنیکٹیوٹی کنٹری کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور منصوبوں کے ذریعے, اکانومی کے ذریعے لوگوں کو اس طرح جاتے ہیں. امریکن کا ڈفرینٹ بزنس ماڈل ہے, کم از کم ہماری دنیا کے لیے, کہ وہ لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ آپ کے ملک کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں بناتے ہیں, وہ آپ کے سسٹم کے ساتھ نہیں بناتے ہیں, وہ چند لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بناتے ہیں, ہیومن ایسٹس بناتے ہیں. ہیومن ایسٹس انہیں کے ذریعے پوری, اس میں صرف پاکستان نہیں ہے, عرب ورلڈ ہے, ساری جو ہے نا. بورس یلتسن سب سے بڑی مثال. ہاں جی, تو ان کا ورکنگ ماڈل یہ ہے. تو یہ بھی یہاں پہ پرابلم ہے کہ یہ جو چائنیز جو بزنس کرنے کے, جس طرح آپ نے کرپشن والا بھی سوال کیا تھا, امریکن ایک ڈفرینٹ ماڈل کے ذریعے کام کرتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ فورن جو ڈیلنگ کی جب ہم بات آتی ہے تو وہ چل رہا ہے ان کی حساب سے, اور یہاں پہ جب وہ بزنس نیچے کرتے ہیں روٹین والا وہاں, تو اس میں بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ آتی ہیں اور بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو امریکنز یہاں پہ انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں, جو ہمارے مائنڈز کے اوپر کرتے ہیں ساری, کیونکہ ہمارا بچے, ہماری لٹریچر سارا وہ وہیں سے آتا ہے. جی جی ہالی ووڈ. ہاں, ہم جنرلی وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سی پیک جو ہے نا یہ واقعی ہے پاکستان تو بڑا نقصان دہ. اب دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک استعارہ ہے, اور وہ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, اس نے آ کر تمہیں ناکو چنے چبوا دینے. اس پہ ذرا بات کریں. اب اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہسٹری تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ وہ سارے سورسز اور سارے آپ نے لے جاتے تھے. ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ملک ہے وہ جو آپ کے ملک کے اندر سڑکیں بنا رہا ہے, انڈسٹری لگا رہا ہے, پیسہ لگا رہا ہے, سارا اسٹرکچر ایک پورے ملک میں بنا رہا ہے. بھائی ابھی یہ سڑک اٹھا کے تو نہیں چائنا لے جائے گا نا کل, نہ یہ انڈسٹری اٹھا کے لے جائے گا, تو ادھر ہی آئے گا نا. اور چائنا نے جو اپنے ماڈل سے ثابت کیا ہے اپنا افریقہ کے اندر کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اسی ماڈل کے ذریعے کام کیا, اور وہاں سے کوئی اٹھا کے وہ نہیں لے گئے. ڈیفینیٹلی اٹ از بزنس, پروفٹ تو سب نے کمانا ہے, لیکن یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا آرگومنٹ بالکل لغو قسم کا آرگومنٹ ہے, اور یہاں پہ یہ جو ہے نا اس کا بالکل نہیں چلتا. پھر جو ہے نا اسی کے ساتھ لنکڈ ہے بیوروکریٹک ہرڈلز ہماری, جو ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر جو ہے تھوڑا بہت مس کوآرڈینیشن کا ایلیمنٹ رہتا ہے. کرپشن تو وہ میں نے آگے پہلے گزارش کی نا جی, وہ ماڈل ہی ان کا ڈفرینٹ ہے, کام کرنے کا طریقہ ہی ان کا ڈفرینٹ ہے. تو پہلے ہم ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں, تو وہ مائنڈ سیٹ کا ذرا چینج ہونے میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وقت. یہی وجہ ہے کہ وہی ایلیٹ جو اپنی بیک ویٹ کرتی ہے نا امریکہ کے ساتھ معاملات کر کے, وہ چلا رہی ہے کہ یار یہاں پر کیوں چائنا ہیومن ایسٹس میں انویسٹ نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو کم از کم ہمارے ہاں نہیں کرتا, تائیوان میں کرتا ہوگا. ادھر تو ان کا ڈفرینٹ ہے نا, اس کے اور معاملات ہیں نا, ہمارے ہاں تو ان کا یہاں نہیں کرتا ڈفرینٹ. تو یہ سب زیادہ چلا وہی رہے ہیں. تو یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کو جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیلے میں جو آتا ہے نا جو فیکٹر, تو یہ بھی اس کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ہم کے منصوبے ڈیلے ہوتے ہیں, منظوریوں پہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کوآرڈینیشن کا بھی ایک اسپیکٹ کافی اس میں زیادہ ہے.
اچھا، اسی میں جب کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ ہم تو شاید بہتری کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ چائنیز اس سے ذرا ان ایز ہو جاتے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا غلط بھی ثابت ہو جاؤں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے یہ کہ جس طرح 2019 میں آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان یہاں پہ آئے، انہوں نے آئل ریفائنری جو ہے نا ڈکلیئر کر دی کہ ہم اناؤنس کر دی بنائیں گے گوادر کے اندر $10 بلین. ٹھیک ہے جی، ہم بڑے خوش ظاہر ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی چائنیز پوائنٹ اسے دیکھیں نا کہ سعودیہ کا اور یو ایس کا کتنا آپس میں ڈیپ کنیکشن ہے. تو جو منصوبہ چائنیز کا ہے گوادر میں، اس میں وہاں پہ سعودیز اگر بیٹھ جائیں گے تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، سعودی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ تو اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو شاید امریکی آ کے بیٹھ جائیں گے. ہیڈ لائنز تھی کہ ویری ان ایزی بیڈ پارٹنرز. یس، تو وہ اس پہ بھی ذرا پھر کوئی ہماری مجبوریاں بھی ہیں. جس طرح ابھی IMF کے ساتھ ہم ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو چائنیز تو بڑے سیکریٹو اور کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے. ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کا ڈیٹا سارا جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، CPEC کا سارا. تو خود ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کر دیا. ابھی تو پچھلے دنوں بھی اسد عمر صاحب اس پہ بات کر رہے تھے. اس چیز سے بھی چائنا انیز ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا ایس جو ہے نا سلو کر لیتا ہے. تو یہ سارے ہمارے انٹرنل فیکٹر ہیں جو پلے کرتے ہیں. آج کل جو ایک بات بڑی ٹرینڈنگ ہے عمران گورنمنٹ کے اوپر، جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑے اعتراض کے طور پہ چل رہی ہے کہ یہ مس ہینڈل کر رہے ہیں چائنیز کو. پولیٹیکل سائڈ تو میں نہیں سمجھتا کہ جی کوئی بھی گورنمنٹ انٹینشنلی جو ہے نا وہ چاہے گی کہ منصوبہ جو ہے. انٹینشنلی کون چاہتا ہے سر؟ انٹینشنلی نہیں، اپنی بات اہلیت کی ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں نااہلی کار فرما ہو، مس ہینڈل ہو جاتے ہیں نا. اب بھی دیکھیں اس کرسی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا، ابھی IMF سے آپ امداد لینا، مجبوری ہے آپ کی، آپ پھنس گئے ہیں. ابھی انہوں نے پہلی شرط رکھ دی ہے کہ آپ CPEC کا میں ڈیٹا دیں سارا. ابھی وہاں پہ ڈیسیژن کرنا جو ٹرکی کام ہے، یا تو پھر آپ اسٹیٹ ابھی ان کو نہ کر دیں جی نہیں دیتے ہم، تو پھر اپنا چلائیں کام. اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ آپ کہیں جی ہم نہیں دیتے. ہاں نہیں دیتے. چائنا آئیڈیلی تو دیکھیں نا اس کو اسٹینڈ IMF کی طرف جانے ہی نہیں چاہیے. مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو جانے ہی نہیں چاہیے. تو IMF زیادہ زیادہ کیا کہے گا؟ اچھا جی میں پھر نہیں دیتا اور اب میرے سے توقع نہ رکھنا. تو آپ توقع چائنا سے رکھیں. آپ دیکھیں نا اس کا کان جو ہے نا دوسری طرف سے پکڑنے کا یہ ہے کہ آپ اگر یہ کمپلیٹلی چائنا کی طرف ان کو اتنا ایزی کر دیں اور ان کو ایز آف بزنس اتنا زیادہ دے دیں اور یہ جو منصوبے جو لگنے تھے ہمارے اور اسپیڈ اپ ہو جائیں، تو میں بھی کل کلاں کو اب یہ IMF دائیں میں ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو. دو چیزیں کر لیں، للے تللے ختم کر دیں، اپنی شاہ خرچیاں ختم کر دیں. جو چائنا میں شاہ خرچی پتہ کون کرے اس وقت؟ بلینئرز کرتے ہیں. جی ملٹی ملینئرز کرتے ہیں، کارپوریشنز کے مالکان کرتے ہیں. وہ سجدے بھی ہیں کرتے ہوئے، سرکاری لوگ نہیں کرتے، پولیٹیکل لوگ نہیں کرتے. آپ یقین دہانی اگر کروا دیں نا کہ جناب ہم للے تللے بند کر دیں گے، کرپشن پہ پورا کنٹرول کریں گے، ٹرانسپیرنسی ہوگی، مانیٹرنگ ہوگی. آپ چائنا سے 500 بلین لے لیں، چائنا ڈزنٹ بادر، کیونکہ چائنیز انٹرسٹ اپنی یہاں پہ سیکیور ہو رہی ہوتی ہے. چائنا آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے وہ تو پہلے ہم نے ایکسپلین کیا نا جی، چائنا کو تو ہمارے سے زیادہ ضرورت ہے اس کی CPEC کی اور سارے معاملے کی. اور جو چہرے نظر آ رہے ہیں، جو ازلی اور ابدی بھوک زدہ، فیمن زدہ لوگ جنہوں نے کرپشن کرنی ہی کرنی ہے، جن کی انتڑیوں کو کبھی چین ملے گا نہیں جب تک وہ رزق حرام نہیں ڈالیں گے اندر، وہ کرپشن کرتے رہیں گے جب تک ان کی بےخکنی نہیں کریں گے. اس حوالے سے آپ چائنا کو مطمئن نہیں کر سکتے. ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ویزا وی CPEC؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا چاہیے. جتنا بھی اس کے اگینسٹ چیزیں آ رہی ہیں نا اس کو بالکل آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہیے. میں تو بلانٹ اس میں کہوں گا. ویری گڈ. اور یہ CPEC جو ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے اور کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے، چاہے ارسپیکٹو کسی پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے یا کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے. اس کے بعد افغانستان کی جو بات چیت چل رہی ہے جی، ابھی پچھلے دنوں ہمارے وہاں پہ امبیسڈر والے ملے بھی ہیں کہ ان کو اسٹیک ہولڈر اس میں بنانا چاہیے. اس کا بہت بینیفٹ ہوگا ہمیں کہ جو پہلے ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے نا ساری کہ یہ ٹیررزم اور یہ سارا، تو یہ اگر پورا ایریا اس میں انوالو ہو جائے، ادھر گوادر مڈل ایسٹ، ادھر سینٹرل ایشیا، تو وہ آپ کے لیے آئیڈیل اور ہوپ فلی آدھی دنیا تو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اگر طالبان اسٹیبلائز کر جاتے ہیں تو وہ یہ بھی معاملہ شاید ہو جائے کہ وہ اسٹیک ہولڈر بن جائیں. پھر جو ہے ہمارے جس طرح پرانی ایفرٹس ہماری بالکل ناکام بھی ہوئی ہیں، کچھ کامیاب ہوئی ہیں. چائنا بھی خود اپنے طور پہ کچھ رپورٹس ہوئی ہیں کہ جو ہمارے بلوچ ریبلز باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا سلسلہ اس نے رکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ بھی کنٹینیو رکھنا چاہیے تاکہ جتنا بھی یوٹیلائز آپ اس چیز کو کر سکیں تو وہ آپ کو ایڈ آن کرے گا. ڈائلاگ باکس آپ کا ہمیشہ کھلا وہ کھلا رہنا چاہیے. پھر جو آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لیکن اپنی میئرز بھی کچھ لینی ہے. چائنیز جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی MSS
منسٹری آف اسٹیٹ سیکورٹی جس کو بولتے ہیں، وہ فیمس ہے کہ دنیا میں جہاں بھی وہ بزنس کرتے ہیں نا، وہ اپنا انٹیلیجنس کا سیٹ اپ پورا اس کے ساتھ ساتھ ہی چلاتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جیسے 9/11 کے بعد سلسلہ شروع ہے اور سی اے کی یلغار ہوگی ادھر، تو وہ آہستہ آہستہ ان کی چائنیز انٹیلیجنس کی یلغار ہو جائے اس بزنس کے چکر میں. تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس پہ بڑی کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے نا چیک میں رہے اور کنٹرول رہے. یہ بات اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف جاتی ہے. نہیں، یہ ایسٹ انڈیا والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے نا جو بھی سر آپ کی زمین پر نہیں، کم از کم آپ کی سیکریسی پر، آپ کے ڈیٹا پہ، آپ کے دماغ پر اثر انداز تو ہو سکتی ہے. بالکل، اس آپ کی زمین پہ قبضہ کریں نہ کریں، آپ کے برینز کیپچر کر لیں. اس پہ آئی ایم شیور کہ ہمارے ایجنسیز الرٹ ہیں آلریڈی، ان کا روٹین کا یہ کام ہے، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، تو وہ کر رہے ہوں گے. یہ آپ کی خوش گمانی ہے، یہ آپ نے قریب سے دیکھا بھی ہے. میں اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ میرے لیکن اس پہ ذرا فردر ہمیں فوکس کرنے کی جو ہے ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ہے اس میں جو پوائنٹ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ میں کسی پرسنالٹی پہ تو بات نہیں کروں گا، کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ولنریبل ہے، وہ ولنریبل کیسے ہے کہ جو ڈوئل نیشنل ہے، امریکن نیشنل بھی ہے اور پاکستانی بھی ہے، یا جس کے سٹیکس امریکہ میں ہیں، وہ بالکل اس کی پیٹریوٹزم کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہے بیچارہ. اس کو آپ کسی ایسی کسی چین پوسٹ پہ نہ لگائیں، بھی نہیں جی، میں نیچے بھی کسی ایسی سی پیک ریلیٹڈ کسی منصوبے پہ آپ اس کو نہ بٹھائیں کہ جہاں پہ اس کی بے بسی اس کو مجبور کر دے، اور وہ آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح منصوبے جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتے ہیں. اب اس بات کے لیے ایز اے پالیسی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ہمیں کہ بے شک ان کو اس کی بجائے کسی اور اچھی پوسٹ پہ لگا دیں کسی اور جگہ پہ، لیکن جو سی پیک والا منصوبہ ہے نا، ایسے کسی جو ولنریبل جو ہے نا پرسن، اس کو یہاں پہ نہ لگائیں. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو سامنے نظر نہیں آتی، لیکن یہ بیک پہ پلے کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو آپ کا دھیان رکھنا ہوگا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آئنسٹائن ہونا ضروری ہے؟ نہیں، سمپل سی بات ہے، ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ جو ہم نے نئی دریافت کی. کیوں آپ نے چلیں ایک وزاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نام نہیں لیا، لیکن ہماری حکومت کو پتہ تو ہے نا کہ کس کس کے سٹیکس بٹے ہوئے ہیں، کون اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسے اتنی کلیدی پوزیشن پہ بٹھا دیا جائے، لیکن ہے، اور ٹاپ سے باٹم تک. اس میں یہ نا ایک سیکشن افسر ہے مثال کے طور پہ، اوپر نہیں جاتے ہم. اگر وہی ولنریبل ایکسپوز ہے، ایک تو وہ ہے کہ وہ ایزی ٹو ایکسیس ہے، پھر وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اگر اس سے کوئی ڈیٹا یا کوئی چیز ریکوائرمنٹ کوئی کرے گا تو وہ بھی مجبوری اس کی بنے گی. پھر آگے جا کے اس کے ہاتھ سے قلم سے جو چیزیں جو چلنی ہیں وہ پڑی رہیں ٹیبل پہ. چھوٹی سی کمپنی رجسٹریشن آ گئی مثال کے طور پہ، چائنیز کمپنی کی، سر وہ یہ کرے گا، وہ 6 مہینے پڑی ہے اس کے ٹیبل پہ، وہ تو ڈیلے ہو گیا نا. یہ کر کے ایک پلندے کے نیچے کر دے گا، اور اس کی باری آئے گی تا صبح قیامت. یہ بالکل انوسنٹ سی چیز ہے، یہ سمجھ بھی نہیں آئے گی کسی کو کہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے. تو یہ پالیسی بنا دیں، سبوٹاج ہو سکتا ہے، یہ پالیسی بنا دیں کہ ایز اے پالیسی جو ہے نا، یہ بھائی ہم جو ہے نا ان اپوائنٹمنٹس کے لیے جو ہے اس نیچے سے شروع کریں گے اوپر تک. یہ اس حکومت میں گو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ایک طرح کے انڈیمنیٹی بانڈ سائن کرتا ہوں، پہلے میں ایک طرح کا بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہوں کہ عمران خان بہت اچھا ہے جی، عمران خان نے کوئی کچھ ایسا نہیں کیا، عمران خان واقعی بہت اچھا ہے اور ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے، کسی بھی وزیر اعظم کی کامیابی فار پاکستان. لیکن اس حکومت میں عجیب کھلواڑ نظر آتا ہے کہ یہ میری اپنی اوپینین ہے، یو مے ناٹ ایگری ود اٹ، کہ ایسے اناڑی جنہیں مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، انہیں آپ کلیدی پوزیشنز پر لا کے بڑے تم تراک سے بٹھاتے ہیں، اور پھر ایسا ستیاناز آپ کا کرتے ہیں وہ لوگ جن کا یہ کام ہی نہیں ہے، یا کچھ لوگ جو اپیرنٹلی بہت شاندار. یہ جو ڈاکٹرز والا ایشو ہے اسی کا شکار ہوا. ایک بہت بڑا سکینڈل نیا آ رہا ہے، یہ جو پاور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن ہے نا سر، اس کے اندر یہ جو نئے صاحب آئے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں گفتگو کروں گا. سر یہ ساری سائنس کو سمجھنے کے لیے نا، ایک میں آڈینس کے لیے آپ نے ایک ریکمینڈ کروں گا بک، کنفیشن بائی این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی کتاب ہے، ینگسٹر ہماروں کو پڑھنی چاہیے. اس میں وہ خود مینشن کیا ہوا ہمیں اس میں، تو وہ خود بتاتا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر کام کرتا ہے، کیسے منصوبے کو چلائے جاتے ہیں، کیسے منصوبے لیے جاتے ہیں، کیسے منصوبے رکوائے جاتے ہیں. تو آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری سائنس بڑی آسانی سے جو ہے نا سمجھ آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آج کی گفتگو میرے حساب سے اس لیے بھی زیادہ خوشگوار تھی کہ ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا، اور اس کے جو پریشان کن اسپیکٹس تھے
انہیں بھی کور کیا۔ ویورز، آپ نے گفتگو سنی، اس کے بارے میں اپنی اوپینین بھی ہمیں دیتے رہیے گا، اور ڈائلاگ باکس جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ڈائلاگ باکس ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، کمنٹس کی شکل میں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر۔ میں تو چونکہ ٹویٹر پہ ہوتا ہی بہت کم ہوں، کرنل صاحب موجود ہوتے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، اپنی آراء کا اظہار کرتے رہیے گا، ہمارے ساتھ ڈائلاگ اوپن کیجئے اور اختلاف کیجئے۔ ایون اس کے لیے میں بیونڈ بارڈرز بھی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی رائے دیں، اور کوئی کنونسنگ بات اگر ہوگی انشاءاللہ تو ہم اپنے شو میں بھی شامل کریں گے، اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگلا ٹاپک ہمارا وہ بھی بہت دلچسپ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انٹل دین، خدا حافظ۔